بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے نرم مزاجی کی فضیلت و اہمیت۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حتی الامکان نرمی سے پیش آیا کرے ہر ایک کے ساتھ۔ انسان کی گھریلو زندگی ہو یا گھر سے باہر کی زندگی ہو، ہر معاملے میں، ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر جہاں نرم مزاجی سے کام لیا جائے گا تو یقیناً اس کے جو نتائج و ثمرات اور جو اس کے آثار ظاہر ہوں گے وہ انتہائی پسندیدہ ترین ہوں گے اور بہت ہی خوشگوار قسم کے وہ نتائج و ثمرات ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس انسان نرم مزاجی کی بجائے ہمیشہ بلا وجہ سختی سے کام لے گا تو پھر اس کے نتائج یقیناً برے ہی ہوں گے، ناپسندیدہ ہوں گے، اور یہ کہ ہر معاملہ وہ سدھرنے اور سنورنے کی بجائے مزید بگڑتا ہی چلا جائے گا یقیناً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ یقیناً اللہ تو نرم ہے، اور یہ کہ نرم مزاجی کو اللہ پسند بھی فرماتا ہے، اور یہ کہ نرمی برتنے پر اللہ جو نعمتیں انسان کو عطا فرماتا ہے وہ نعمتیں انسان کو سختی برتنے پر نصیب نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسان اگر سختی سے کام لے گا تو اسے پھر وہ خوشگوار نتائج و ثمرات اور یہ کہ نعمتیں اسے نصیب نہیں ہوں گی، وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا، بس یہ کہ کف افسوس ملتا ہی رہ جائے گا، بلکہ شاید جو کچھ نعمتیں اسے نصیب تھیں شاید وہ بھی گنوا بیٹھے گا اپنی سختی کی وجہ سے، اور یہ کہ اپنی گرم مزاجی اور غصے کی وجہ سے۔ جبکہ اگر انسان نرمی سے کام لے گا تو یقیناً اسے بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی دنیا میں بھی اور پھر انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر۔ جو کوئی نرم مزاجی سے محروم رہا وہ تو ہر خیر سے ہی محروم رہ گیا، ہر خیر سے وہ محروم رہ گیا۔ وہ شخص جو کہ نرم مزاجی سے محروم ہے کہ اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کے معاملات میں، اس کی گفتگو میں، اس کے رویے اور سلوک میں اگر نرمی نہیں ہے تو پھر وہ خیر سے محروم رہ گیا، اور یہ کہ بہت کچھ وہ گنوا بیٹھے گا۔ یقیناً شاید اس کی ملازمت بھی چلی جائے گی کہ ہر ایک کے ساتھ وہ سختی سے پیش آتا ہے، اور یہ کہ شاید اس کی دکان بھی اجڑ جائے اگر وہ تجارت پیشہ قسم کا انسان ہے کہ سختی سے پیش آتا ہے، شاید اس کا گھر بھی اجڑ جائے، ویرانے میں تبدیل ہو جائے، طلاق تک نوبت آ جائے کہ ہمیشہ وہ گویا کہ سختی کا مظاہرہ کرتا ہے اور نوک جھونک کے لیے ہر وقت وہ تیار اور آمادہ ہی رہا کرتا ہے۔ چونکہ دین اسلام میں ہمیشہ ہر موقع پر نرمی کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اور تعلیم دی گئی ہے، تو بالخصوص بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بطور خاص نرمی برتنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جہاں نرمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ دین کی طرف دعوت
دینے کا جو معاملہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کو اگر اللہ کے دین کی طرف دعوت دیا کرتا ہو، اللہ کے دین کی طرف بلانے کا جو یہ فریضہ ہے، تو اس سلسلے میں ہمیشہ نرمی سے کام لیا جائے، ورنہ یہ کہ اگر سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو کوئی اچھی بات، کوئی دینی تعلیم بھی انسان کوئی درست بات اگر بتا رہا ہے کسی کو، لیکن اس کا لہجہ وہ درست نہیں ہے، انداز میں سختی ہے، تو پھر شاید اس کی سختی کی وجہ سے کوئی اس کی اچھی بات کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت و دانش کے ساتھ، اور یہ کہ اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو یوں حکمت و دانش کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اچھی گفتگو ہو، اچھا لہجہ ہو، اور یہ کہ بہترین قسم کا انداز ہو۔ مزید یہ کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ تذکرہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، جب ان دونوں کو، یہ دونوں اللہ کے نبی تھے، دونوں بھائی تھے، انہیں جب یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ فرعون کے پاس آپ دونوں جائیے اور اسے سمجھائیے، اسے نصیحت کیجیے، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے انہیں یہ تنبیہ اور تاکید کی گئی بطور خاص، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس، انه طغى، اس نے تو بڑی سرکشی دکھا رکھی ہے، اور یہ کہ بہت بڑا فتنہ و فساد اس نے برپا کر رکھا ہے۔ تو اتنا برا انسان، اس قدر سرکش قسم کا انسان کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور یہ کہ قتل و غارت گری کے سلسلے اس نے برپا کر رکھے تھے، تو خدائی کا دعوے دار اس سے بڑھ کر سرکشی اور کیا ہوگی؟ مگر اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے سامنے آپ دونوں نرمی سے گفتگو کیجئے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک روز جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، تو یہ صورتحال پیش آئی کہ اذ عطس رجل من القوم، نمازیوں میں سے کسی کو چھینک آ گئی، فقلت یرحمک اللہ، میں نے اس کی چھینک کا جواب دیا، یعنی یرحمک اللہ اسے کہہ دیا نماز میں ہی۔ اب لوگ مجھے گھورنے لگے، یعنی نماز میں بول پڑا، میں نے اسے کہا کہ یرحمک اللہ، تو لوگ مجھے گھورنے لگے، سب نمازی۔ تو میں نے کہا کہ ما شأنکم تنظرون الی، ارے کیا ہو گیا تم سب کو، یوں مجھے کیوں گھورے چلے جا رہے ہو تم لوگ؟ فجعلوا یضربون بأیدیہم علی افخاذہم، اب وہ سب نمازی اپنے ہاتھوں سے اپنی رانوں کو مارنے لگے، یعنی اشارہ، گویا کہ تنبیہ کر رہے ہوں کہ نماز میں مت بولو، خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبأبی هو وأمی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو چکے تو اللہ کی قسم میں نے نہ تو اس سے پہلے کبھی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کسی کو اتنا بہترین معلم اور استاد پایا کہ جیسے بہترین استاد اور معلم اور دین سکھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پایا۔ فواللہ ما کہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ میرے ساتھ کوئی مار پیٹ کی، بلکہ نہایت ہی نرمی کے ساتھ اور بہت ہی پیار اور محبت و شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بس اتنی سی بات،
ارشاد فرمائی اس موقع پر، فرمایا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن۔ فرمایا کہ دیکھو یہ جو نماز ہے، نماز میں کوئی بات کرنا یہ درست نہیں ہے، نماز میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نماز میں تو صرف تسبیح ہے، تکبیر ہے، اور یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یوں دین کی تعلیم کے بارے میں اور یہ کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت کے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ انتہائی نرم مزاجی اور خوش گفتاری سے کام لیا کرے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، دین اسلام میں نرم مزاجی کے سلسلے میں بطور خاص ایک تعلیم یہ بھی دی گئی ہے کہ انسان ہمیشہ نرم مزاجی سے کام لیا کرے، اور بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ انسان کی جب بھی ملاقات ہو، جب بھی آمنا سامنا ہو، ان کے سامنے جب بھی گفتگو کا کوئی بات چیت کرنے کا موقع آیا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ بہت زیادہ نرمی سے کام لے، گفتگو میں نرمی، مزاج میں نرمی، انداز میں نرمی۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے انسان، تو اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا۔ اف یعنی کوئی لمبی چوڑی بات، کوئی بڑی بے ادبی گستاخی، وہ تو درکنار، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر انسان اپنے ماں باپ کی کوئی بات سن کر صرف اتنا کہہ دے اپنی زبان سے کہ اف، قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے صاف صاف اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ ہر وہ کام جس سے خود قرآن کریم میں صاف صاف منع کیا گیا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ یعنی انسان اگر اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہہ دے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا، کبھی ان کے سامنے سختی سے گفتگو نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ ان کے سامنے نرمی سے گفتگو کیا کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے انسان، تم یوں دعا کرتے رہا کرو اپنے والدین کے لیے، یا اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ انسان اپنے بچپن کو یاد کرے، اپنی بے بسی کو یاد کرے، کس قدر کمزور تھا انسان اور کتنا محتاج تھا انسان اپنے ماں باپ کا۔ تو اس موقع پر انسان کے ماں باپ وہ بددلی اور بیزاری دکھانے کی بجائے کہ کیا ہے اس کو رات دن روتا ہے، پریشان کرتا ہے، نہ دن کو آرام نہ رات کو سونے دیتا ہے، اسے کہیں گلی محلے میں پھینک دیا جائے، ایسا کبھی نہیں سوچا ماں باپ نے۔ تو اس منظر کو، اپنے بچپن کے منظر کو انسان یاد کرے، اور یوں تاکہ دل سے دعا نکلے، اور یوں اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ یہ دونوں مجھ پر رحم کرتے رہے جب میں چھوٹا تھا، جب میں ان کا محتاج تھا۔ اور اسی طرح محترم ناظرین، ہمیں دین اسلام میں بطور خاص یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیشہ نرم مزاجی، اور بطور خاص میاں بیوی میں آپس میں نرم مزاجی۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اس لیے قائم کیا گیا ہے، اس لیے یہ رشتہ وجود میں آیا ہے تاکہ یہ ہمیشہ آباد رہے، ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ 2-4 دنوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کا یہ ساتھ ہے، اور یہ کہ وہاں بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ کہ وہاں ان کی پرورش ہوگی۔ اگر ماں باپ کی یہ تمنا ہو کہ ہمارے گھر میں ہمارے یہ بچے، اور یہ کہ ہماری یہ اولاد، اور یہ ہمارے دلوں کے سرور اور یہ آنکھوں کے نور، یہ کامیاب انسان ہوں،
معاشرے کے لیے ان کا وجود نافع و مفید ثابت ہو سکے، نہ یہ کہ یہ ناکام ہوں اور یہ کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، روتے پھریں ہمیشہ۔ تو ماں باپ اگر یہ چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوا کرتی ہے، لیکن وہ بات جسے سمجھنا ضروری ہے کہ اس مقصد کے لیے کہ بچے کامیاب انسان ثابت ہو سکیں اور یہ رشتہ اور یہ گھر یہ جنت کا نمونہ بن سکے، تو اس مقصد کے لیے جو بات انتہائی ضروری ہے، جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جس بات کا ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ صرف کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا حصہ ہے کہ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اسی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے، دین کا ایک حصہ اور ایک جز سمجھتے ہوئے ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ شوہر اور بیوی آپس میں ہمیشہ جب بھی ایک دوسرے سے بات کریں تو نرم گفتاری ہو، نرم لہجہ ہو، مزاج میں نرمی ہو، انداز میں نرمی ہو، طور طریقے میں نرمی ہو، تبھی یہ رشتہ قائم و دائم رہ سکے گا، اور یہ کہ بچے بھی تبھی ماں باپ کی عزت کیا کریں گے۔ ورنہ اگر بچے دیکھیں گے کہ باپ روزانہ میری ماں پر چلاتا ہے، یا اگر اسی طرح بچے یہ دیکھیں گے کہ باپ باہر سے تھکا ہوا آتا ہے پریشان، اور یہ کہ پسینے بہاتا ہوا اور ہلکان ہمارے لیے اور ہماری ماں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے ہلکان دن بھر یوں خود کو وہ کیے رکھتا ہے اور تھکا ہوا گھر آتا ہے، اور ماں کو دیکھو نہ خیریت پوچھتی ہے نہ پانی کا پوچھتی ہے، اور یہ کہ باپ پوچھتا ہے کھانا کہاں ہے، بھوک لگی ہے، تو ماں ہے کہ بس سوئی پڑی ہے۔ بچے جب یہ مناظر دیکھیں گے تو بچوں کے دلوں میں ماں باپ کے خلاف بھی نفرت پیدا ہوگی، بچوں کے دلوں میں۔ تو یوں بچے بھی ناکام، ماں باپ کے خلاف نفرت ہوگی تو انہیں کیا خیر و خوبی نصیب ہو سکے گی اللہ کی طرف سے۔ الغرض ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے ہم پیش آئیں، اور یہ کہ میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں۔ اور بھی ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ جہاں بطور خاص ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نرمی کو اپنایا کریں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔